کو بھی بہت زیادہ لیزنس فیل ہوتی ہے؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے کوئی جادو ہے, کوئی جنات ہے, کوئی اثرات ہیں؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ تو ذرا اس ویڈیو کو واچ کر لیجیے گا. ہم بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ایسے کرتے ہیں جو کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک نیگیٹو انرجی کو ہمارے گھر کے اندر لے کے آ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر جو ہے وہ روشن ہو, آپ کے گھر جو ہے وہ جنت کا باغ بنے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں, آپ قرآن کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. اور آج کل ہمارے جو ہے وہ ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارے جو گھر ہے, اس کی سب سے مین وجہ, مین ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ دور ہیں. ہمارے گھر میں نیگیٹو انرجی کیوں آتی ہے, اس کی کچھ وجوہات ہیں, اور کیسے ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے, کیسے ہمیں اس سے بچنا ہے, یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی. اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے, اپنے آپ کو ایک شیڈیول کے ساتھ لے کے چلنا ہے کہ یہ میرے ڈے کا شیڈیول ہے اور میں نے ایسے آج یہ کام کرنے ہیں. اپنے گھر کو ایک ایسا بنائے, اپنے گھر کو بھی سیٹل کر کے رکھیں. ہر چیز کو اگر آپ لوگ ایک سیکوینس وائز لے کر چلیں گے, ایک روٹین کے ساتھ لے کے چلیں گے, تبھی جا کے وہ چیز مینیج ہو سکتی ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو اٹس مین کہ آپ لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں. فرسٹ تھنگ کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کی, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی ونڈوز وغیرہ جو ہے وہ کلوز رکھتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے گھر کی کھڑکیاں نہیں کھولیں گے تو آپ کے گھر میں سورج کی روشنی کیسے آئے گی؟ اور جب سورج کی روشنی نہیں آئے گی, آپ گھر میں اندھیرا رہے گا, ہر وقت اندھیرا رہے گا, تو نیگیٹو انرجی ہی تو بڑھے گی نا. آپ کو نیگیٹو تھاٹس آئیں گے, آپ نیگیٹو ہی سوچیں گے, آپ نیگیٹو دوسروں کے بارے میں گمان کریں گے, آپ نیگیٹو ہی بولیں گے. سب سے بڑی چیز, اب آپ کے گھر میں سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے صبح کے ٹائم, مارننگ کے ٹائم پہ اپنی کھڑکیاں, دروازے سب کچھ کھول دینے ہیں. لیکن جو سن لائٹ ہے, جو آپ کے سن ہے, جو اللہ نے ہمارے بہت بڑی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس بلیسنگ ہے, وہ ہمارے گھر کے اندر سورج کی روشنی جو ہے وہ آ سکے. اور سیکنڈ چیز, آپ لوگ یہ کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر سے وہ جو چیزیں جو کہ آپ یوزیبل نہیں ہیں, ان کو اپنے گھر سے باہر نکالیں. جتنا بھی کچرا ہے, بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے جو اپنے چھت پہ بہت زیادہ کچرا جو ہے وہ رکھتے ہیں. اپنے گھر میں ان کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یوزیبل نہیں ہوتی. جو آپ کی چیز میں یوزیبل نہیں ہے, وہ آپ کسی کو دے دیں, کسی غریب کو دے دیں, یا جو بھی آپ کے گھر میں کچرا ہے. بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں جو بہت ساری انگوٹھیاں, واچ چیز اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ اسٹور کر رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ان ایسی چیزوں پہ نا شیطان کا بسیرا ہوتا ہے, جنات کا بسیرا ہوتا ہے. اس گھروں میں جنات اور شیاطین جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو اپنی لائف سے نکالیں, اپنے گھروں سے نکالیں. اگر آپ لوگ اپنی نیگیٹو انرجیز کو اپنے گھروں سے دور کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ لیزی ہیں, ہمیں کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. اسی وجہ سے نہیں کرتا کہ ہمارے گھر میں نیگیٹو انرجیز ہی اتنی زیادہ ہیں, ہمارے دماغ ہی نیگیٹو ہیں پورے. تو ہم پازیٹیو کیا سوچیں گے اور کیا بولیں گے؟ جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ ہم ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے یہی ہم سے سب سے بڑا, ہمارا دشمن تو یہی ہے. حالانکہ ہمارا دشمن لوگ نہیں ہے, ہمارا دشمن سب سے بڑا ایک تو ہمارا نفس ہے اپنا, اور دوسرا شیطان ہے, جو کہ ہر وقت ہمیں برگلاتا رہتا ہے, ہر وقت ہمارے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس لاتا رہتا ہے, اور ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. تو پلیز ان چیزوں سے بچنا ہے آپ نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا گھر جنت بن جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے اس کی تلاوت کیا کرے. یہ دو ایسی صورتیں ہیں جو روز قیامت ہماری اللہ تعالیٰ سے سامنے لڑیں گی, اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی. اور روز قیامت ہے, ہمارا جو شخص اس کو پڑھتا ہے, یہ ہمارے سر پہ سائے کی طرح ہوں گی, بادل کی طرح ہمارے سر پہ سایہ کریں گی. سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران, اس میں بہت پاور ہے. سورۃ بقرہ آپ کی اتنی پاورفل صورت ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے نیگیٹو انرجی دور ہے, شیاطین, جنات, کالا جادو, بلیک میجک اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ, جو کچھ بھی آج کل ہو رہا ہے, سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے. نظر بد بھی ایگزسٹ کرتی ہے, شیاطین, جنات, بلیک میجک, سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے. بچنے کا طریقہ کیا ہے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صبح کے ٹائم ایک تو اپنی روٹین کو سیٹ کریں, صبح اٹھ کے نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, اپنے گھر کو کھولیں, ڈسٹنگ کریں, سیٹنگ کریں, آرگنائز طریقے سے اپنے گھر کو چلائیں. یہ سب کچھ کریں, اور اس کے ساتھ آپ کیا کریں, سورۃ بقرہ کو پڑھیں. پڑھ نہیں سکتے آپ لوگ تو آپ لوگ اس کو چلا لیں, موبائل پہ لگا لیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کے گھر میں نیگیٹو انرجی جو ہے وہ آپ کے گھر سے دور ہو جاتی ہے. سورۃ بقرہ پڑھنے سے شیطان جو ہے وہ آپ کے گھر سے کوسوں دور چلا جاتا ہے, آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا, جس کا سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اس لحاظ سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابہ تھے, ان کا بیٹا تھا یحییٰ. وہ ایک رات جو ہے وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے پاس ان کا جو ہے وہ ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا. اور جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کے جو آسمان تھا نا, تو وہاں سے ان کو ایک روشنی جو ہے ان کی طرف نمودار ہوتی تھی, یعنی کہ ان کو نظر آتی تھی. اور جو گھوڑا تھا وہ اچھلنا کودنا اسٹارٹ کر, جیسے وہ تلاوت اسٹاپ کرتے تھے تو گھوڑا ٹھیک ہو جاتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 دفعہ یہ عمل کیا, لیکن وہی سچویشن رہی. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے قرآن مجید کو جو ہے وہ بند کر دیا, سورۃ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ روک دی. تو پھر گھوڑا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اور وہ کیوں روکی, تاکہ جو میرا بیٹا یہاں لیٹا ہوا ہے, اس کو گھوڑا کوئی نقصان نہ پہنچا دے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی آسمان کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑائی تو وہ دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے,
اس کے اندر سے روشنی جو ہے وہ نکل رہی ہے، اور حقیقی طور پہ وہ کیا تھے؟ وہ فرشتے تھے۔ وہ کہتے ہیں صبح کے ٹائم میں سارا معاملہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام کا مجھے اب نیم صحیح سے یاد نہیں ہے، تو ان سے فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر سورہ بقرہ کی تلاوت جاری رکھتے تو صبح لوگ جو ہے ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، یعنی کہ وہ سارے فرشتے تھے۔ جب ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن بھی روز قیامت ہمارے لیے سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے لڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری پیش کرے گا، جسٹ بیکاز آف سورہ بقرہ اور قرآن مجید۔ اس کو تھام لیجیے، اس کو اپنی زندگی سے مت نکالیے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی لاسٹ جو آیات جو ہیں یہ بہت پاورفل ہیں، یہ کسی بھی چیز سے آپ کی حفاظت کر سکتی ہیں، چاہے وہ نیگیٹو انرجی ہے، چاہے وہ بلیک میجک ہے، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ پتہ نہیں جو بھی چیزیں ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو لاسٹ میں بتاتی چلوں کہ جو ہم لوگ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا واش روم جاتے ہیں تو ان کا دروازہ جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ واش روم جائیں تو آپ ڈور جو ہے وہ کلوز کر کے باہر نکلیں، اور جب اندر جائیں تو دعا پڑھ کے جائیں، باہر نکلیں تو بھی دعا پڑھیں، کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، بہت ہی خبیث وہاں پہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے گھر کو آرگنائز طریقے سے چلائیں، اپنے گھر سے اس نیگیٹو انرجی کو، لیزینس کو اپنی زندگی سے نکالیں اور اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں۔ اور پازیٹیوٹی تب بھی آ سکتی ہے جب آپ لوگ اسلامی طریقے سے سنت کے طریقے کو فالو کریں گے اور اس پر زندگی گزاریں گے۔